تمام شیعہ موت کے بعد عذاب میں گرفتار ہیں اور ان سب کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے پہلا پریکٹیکل ثبوت اس بات پر کہ شیعہ مذہب باطل ہے۔ وہ اس طرح کہ دنیا کے اندر جتنے بھی شیعہ ہیں وہ چاہے کچھ بھی کہیں، اپنے منہ سے کچھ بھی دعوے کریں، جس مرضی عقائد کے حوالے سے وہ باتیں کریں، لفاظی کریں اور اپنے سچا ہونے کے حوالے سے بات کرتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ خود کو شیعہ کہتے ہیں تو اس صورت میں وہ مسلم نہیں، اور اگر وہ مسلم ہو تو پھر وہ خود کو شیعہ نہیں کہیں گے، کیونکہ مسلمان ہی ہوتا ہے، مسلمان شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان قادیانی نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو جو خود کو کہے کہ وہ شیعہ مسلم ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ شیعہ ہے، مسلم نہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ جتنے بھی شیعہ ہیں وہ مسلم نہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب وہ اپنے مذہب شیعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور اپنے شیعہ مذہب کو درست اور سچا سمجھتے ہوئے اس پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے مذہبی پیشواؤں کی بات کو مانتے ہوئے جب وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ وہ سچ پر ہیں، انہوں نے سمجھا کہ وہ حق پر ہیں، تو جب وہ مرتے ہیں تو جیسے ہی وہ مرتے ہیں موت کے بعد ان کی روحیں عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے قانون کے تحت، اور اس عذاب میں گرفتار ہونے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے فزیکل باڈی ہوتا ہے، جو ان کے جسم ہوتا ہے، ان کی لاش جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سڑنا گلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پریکٹیکل ثبوت اس بات کا کہ شیعہ کے جو عقائد ہیں اور جو شیعہ مذہب ہے وہ اللہ کے نزدیک ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے ان کے عقائد۔ اب آپ کو ایک سوال، یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں یا سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کچھ ویڈیوز ایسی ہیں انٹرنیٹ پر جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ فلاں ایران کے اندر یا کسی اور جگہ پر ہے، شہید ہے، مر گیا ہے، اس کے جسم کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ اس کی لاش ٹھیک ہے، سلامت ہے، یا بہت سارے کچھ شیعہ ایسے ہیں جو منہ سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی مردہ شیعہ کو دیکھا جس کی لاش ٹھیک تھی یا سلامت تھی۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مردے ہیں اور ان کی لاش صحیح سلامت تر و تازہ رہتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مسلم ہے، چاہے شیعہ ان کو اپنے مذہب کے ساتھ ہونے کا تعلق کا دعویٰ کریں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مرنے والا تو مر گیا، ٹھیک ہے، فرض کر لیں کہ وہ شیعوں کے اندر رہتا ہے لیکن وہ مسلم ہو چکا ہے اور اس نے شیعوں کو نہیں بتایا، لیکن وہ مسلم ہو چکا ہے اور اس نے شیعت سے توبہ کر لی، شیعت کے عقائد سے توبہ کر لی اور وہ مسلم ہو گیا، لیکن ڈر کے مارے کہ کہیں شیعہ مذہب کے لوگ، اس کے والدین، اس کے سوسائٹی والے اس کو مارے پیٹے نہیں، اس ڈر سے وہ کسی کو نہ بتائے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہو اور وہ نیک ہو، اللہ اس سے راضی ہو، تو اس کی لاش کو اللہ محفوظ کر دے گا اور بچا دے گا اگر وہ مسلم ہو چکا ہے، لیکن شیعہ ہونے پہ نہیں۔ اچھا، اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا شیعہ نے کہ جو فلاں جو ان کے اندر کسی کی لاش ملتی ہے یا مل گئی وہ شیعہ تھا، تو اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ اگر شیعوں کو یہ یقین ہے اور وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ان کے شیعہ جو مردے ہیں ان کی لاشیں ہی درست اور صحیح سلامت رہتی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ شیعہ جتنے بھی ہیں وہ اپنے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے اندر سے 50 یا 100 مذہبی پیشواؤں کے جن کے عقیدے عوام کے سامنے ہیں کھلے عام، کہ وہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ جو تینوں ہیں، یہ 3 صحابہ، تینوں کے تینوں، کم سے کم ان تینوں کو وہ مسلمان نہیں مانتے یا ان تینوں کو وہ منافق کہتے ہوں، ایسے کم از کم 50 یا 100 مذہبی پیشوا شیعوں کے جو ہیں، آپ ان کے ناموں کو لیں اور ان کی وصیتوں کو لکھوائیں کہ جب ان کی موت ہو جائے تو ان کی لاشوں کو کم سے کم 1 ہفتے کے لیے زمین پہ چھوڑ دیا جائے، بغیر کوئی کیمیکل استعمال کیے اور بغیر کوئی سائنٹیفک آلات کے، کم سے کم 1 ہفتہ ان کو نہ دفنایا جائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی سے دعویٰ کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے شیعہ ہوں گے جب ان کی لاش کو زمین پہ چھوڑا جائے گا، یعنی کہ نہیں دفنایا جائے گا، تو ان کی لاش سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی اور ان پر ڈیکمپوزیشن کا پروسیس ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ یہ پریکٹیکل ثبوت ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی مذہبی پیشوا شیعہ ایسا کرنے کی جرت پہلی بات تو کرے گا نہیں ڈر کے مارے، اور اگر کسی نے وصیت کر بھی دی کیونکہ اس کا پبلک پر ریکارڈ ہے تو اس کی لاش کو اللہ
بدبودار کر کے سڑانا گلانا شروع کر دے گا، اور کا نیچر ہی کرنا کر دے گی. نیچر اللہ کے حکم کی پابند ہے. نیچر اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈیکمپوز کرنا شروع کر دے گی. بس کیمیکل نہ لگایا جائے اور کچھ بھی نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے انٹیکٹ کنڈیشن. دیکھ لیں آپ 50 ہو، 50 کے 50 کی لاش سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، سڑنا گلنے کا عمل شروع ہو جائے گا. 100 ہوں گے 100 کے 100، 1000 ہوں گے 1000 کے 1000 کے ساتھ ایسا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی مردے انسان ہوتے ہیں تو جب وہ مر جاتے ہیں تو صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں اللہ کے حکم سے محفوظ رہتی ہیں، اور وہ تمام نیک مسلم وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو سچا خدا مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، ان کو مسلم مانتے ہیں، اور اولیاء اللہ وغیرہ کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں. کم سے کم ان 4 چیزوں پہ تو وہ ہو. اگر کوئی بھی شیعہ، ویسے تو شیعہ مذہب باطل ہے، لیکن آپ کو صرف اس بات کا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ویسے تو کوئی بھی جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب شیعہ مذہب ہے ہی باطل، لیکن اگر کوئی بھی شیعہ آپ کو دکھتا ہے جو صحابہ کرام کی بیعت بھی کر رہا ہو، اگر وہ ان تینوں کے حوالے سے دل میں بھی عقیدہ رکھتا ہو، چھپا کے بھی رکھا ہوا ہو، اور ان کو وہ مسلم نہیں مانتا، اللہ سے تو وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اس کی لاش کو بھی سڑا گلا دیا جائے گا. اللہ اس کو سڑا دے گا نیچر کے ذریعے، کیونکہ نیچر اللہ کو حکم مانتی ہے، اور نیچر کو ذریعے اللہ لاش کو سڑا گلا دیتا ہے. ان تمام شیعوں کی جو شیعہ ہیں، اور جتنے بھی شیعوں کے اندر سے، جیسے کہ بھائی کوئی ہندو مذہب میں ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے، کوئی عیسائی مذہب میں ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بچہ چاہے شیعت میں پیدا ہو، چاہے قادیانیت میں پیدا ہو رہا ہو، چاہے کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو رہا ہو، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی اور وہ پلٹ گیا، یعنی کہ مسلم ہو گیا، اور مسلم میں نے آپ کو بتا دیے 4 چیز تو کم سے کم اس پر آئیں کہ وہ اللہ کو خالق مانتا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، تمام صحابہ کو مسلم مانتا ہو، ادب کرتا ہو، اور اولیاء اللہ کا بھی ادب و احترام کرتا ہو. کم سے کم اس پر تو وہ ہو، تو وہ نیک مسلم کی کیٹیگری کے اندر شمار ہوگا. اگر وہ اولیاء اللہ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بلا کہتا ہے، ان کے خلاف تانا زنیاں کر رہا ہے، اور صحابہ کرام کو گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بلا کہتا ہے، یا کسی کو مسلم نہیں سمجھتا، منافق سمجھ رہا ہے، یا اس لیول پر بھی اگر وہ ہے، اس کی بھی لاش سڑ گل جائے گی. ہاں یہ میں بتا دوں. اور رہ گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کوئی شیعہ وہ شیعہ ہی ہے، ٹھیک ہے، جس کا بھی عقیدے ہوں گے یا وہ ایسی بات کر رہا ہے شیعوں کے اندر، وہ شیعہ ہی ہے. مسلم ہوگا تو وہ یہ کام نہیں کرے گا، مسلم ہوگا تو وہ یہ حرکت ہی نہیں کرے گا. اور نیک مسلم ہونا تو ایک الگ کیٹیگری ہے نا، صرف مسلم ہونا تو کچھ بھی نہیں. بہت سارے مسلمان ہیں جن کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، بہت سارے مسلمانوں کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے خوش نہیں ہوتا، تو ان کی بھی لاشیں سڑا دیتا ہے. نیچر کے ذریعے ان کی لاشیں سڑ جاتی ہیں، لیکن وہ مسلم ہوتا ہے. تو جب مسلمانوں میں برے مسلمانوں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں تو شیعوں کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سمجھے آپ میری بات؟ اور وہ مسلمان جو عمل کی وجہ سے برے ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا، ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مسلم مانتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر وہ برے ہیں، گناہ گار ہیں، بہت سخت نافرمان ہیں اللہ کے تو نافرمان ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں. اور جو نیک مسلم ہوتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ ان سے اگر راضی ہو اور ان سے خوش ہو، تو ان سے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ ان کی لاشوں کو بچا لیتا ہے، محفوظ رکھ لیتا ہے، صحیح سلامت تر و تازہ رکھتا ہے ان کی قبروں کے اندر. اور یہ دنیا بھر کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے اندر، یعنی کہ آپ دیکھ لیں دیوبند فرقہ ان کا بے شک کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو، لیکن ان میں جو نیک مسلم ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، صحیح سلامت تر و تازہ رکھتا ہے. کیونکہ یہ جو فرقے بنے ہوئے مسلمس کے، یہ فرقے تو ہیں لیکن یہ سب مسلمانوں کے ہیں، سب مسلم ہیں، ٹھیک ہے. ان کے آپس کے جو بھی اختلاف ہے میں اس کی حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سب مسلم سے، ان میں جو سب نیک ہوتے ہیں اللہ ان کی لاشوں کو بچا لیتا ہے، اور ان سب فرقوں میں جو برے ہوتے ہیں ان کی لاشیں بھی سڑا گلا دیتا ہے. تو پتہ یہ لگا کہ صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں ہی محفوظ رکھتا ہے. اس لیے یہ جو شیعت ہے، شیعہ مذہب بالکل ڈیفرنٹ ہے. شیعہ مذہب ہے ہی باطل، اور پریکٹیکل ثبوت میں نے بتا دیا کہ تمام شیعہ کی لاشیں سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی شیعہ بالفرض دعوے بھی کرے کہ نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کا ثبوت پیش کرے، ثبوت کے لیے رکھے، چھوڑے اپنے 50 کم سے کم 50 مذہبی پیشواؤں کی لاشوں کو وصیت کروا کے زمین پر. پریکٹیکل سے دیکھ لے دنیا والے کہ سب کے سب 50 کے 50 شیعہ جو کھلے عام اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں، پبلک کو پتہ ہے
तो देख लो उनकी लाशें सड़ गल जाएंगी, जो ये साबित करेंगी कि जिस अकीदे को वो बयान करते हैं वो बातिल है, अल्लाह के नज़दीक रिजेक्टेड है और अल्लाह उनसे राज़ी नहीं इन अकीदे वालों से। और वो किसका अकीदा है? वो शियों का है। साबित क्या हुआ कि शिया मज़हब बातिल है। क्या मैंने आपको सबूत दिया? मौत के बाद, और ये तमाम शियों की मौत के बाद अजाब में गिरफ्तार होने पे एक प्रैक्टिकल निशानी है, क्योंकि जब उनकी रूह अजाब में गिरफ्तार होती है तो उनका जिस्म जो है वो भी सड़ना गलना शुरू हो जाता है, बदबूदार होना शुरू हो जाता है। और चूँकि नेक मुसलमानों की रूह है मौत के बाद अजाब में गिरफ्तार नहीं होती, उन्हें जन्नत की ग़िज़ा खाना पीना मिल रहा होता है, कब्र में वो खुश होते हैं, जन्नत का बाग होता है। तो इस वजह से उनकी जो डेड बॉडी होती है उनकी कब्र के अंदर वो भी सही सलामत तरोताज़ा रहती है, नेचर के ज़रिए अल्लाह उनको रखता है। हाँ, कोई बैरूनी क़ुव्वत ना हो कि कोई किसी ने खुद इंसान ने मुदाखलत कर दी हो या किसी और ने कोई मुदाखलत करके कुछ किया हो ख़राब, तो एक अलग बात है, फिर वो मुदाखलत है, वो तो अल्लाह ने उसका कोई वो नहीं रखा सिस्टम इस हिसाब से कि अल्लाह को इसको रोकेगा। लेकिन अगर कोई इंसानी मुदाखलत ना करे तो उनकी लाशें महफूज रखता है, क्योंकि उनको जन्नत, उनकी रूह को जन्नती ग़िज़ा खाना पीना मिल रहा है। अब शिया जितने हैं वो अजाब में हैं, तो प्रैक्टिकली ये उनके अजाब में गिरफ्तार होने पर निशानी है कि उनकी लाशों का सड़ गल जाना और बदबूदार हो जाना। ये था पहला प्रैक्टिकल दावा और उसके प्रैक्टिकल दलाइल और सबूत जो मैंने आपको बताया। तुझे क्या कहूँ